وجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے اوصاف کو اگر میں اور آپ مل کر شمار کرنا چاہیں، صرف ہم نہیں دنیا کے علم والے جمع ہو جائیں اور آپ کے اوصاف حمیدہ اور آپ کی صفات مقدسہ کو گننا چاہیں، ساری کائنات کا علم ختم ہو جائے گا، اللہ کے محبوب کی صفتیں مکمل نہیں ہو سکتی. کیونکہ ہمارے پاس جو لکھنے کے لیے، بولنے کے لیے الفاظ ہیں وہ محدود ہیں، اور اللہ نے اپنے معبود کو جو کمالات دیے ہیں وہ لامحدود ہیں. ایک شاپر لیں آپ 5 کلو کا اور اس میں کہیں کہ میں 6 من 10 من یا اس سے زیادہ چیز ڈالوں تو نہیں ڈالی جا سکتی، اس کی وسعت اتنی نہیں ہے. ہمارا علم، ہمارا سوچ، ہمارے دماغ، اس کی وسعت اتنی نہیں ہے کہ وہ ساری صفات کو گھیر سکے. تاہم ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ اور باقی پورے سال میں اللہ کے نبی کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے. باقی آخر میں یہی بات کہی جاتی ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اگر زندگی ساری تمام کر دی جائے پھر بھی آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. شاعر کہتا ہے وہ کون تھا، وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ ایک دامان رحمت جو پھول برساتا ہوا آیا. وہ ایک نغمہ جو سوئے ہوں کو چونکاتا ہوا آیا. وہ ایک جذبہ کہ ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا. وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینوں میں جا اتری، بڑے بڑے پتھروں کو ان کے سینوں میں اتر گئی لیکن بڑی نرمی کے ساتھ. وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینوں میں جا اتری. وہ ایک شیشہ جو ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا. وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی. وہ ایک بندہ کہ سلطانوں سے ٹکراتا ہوا آیا. وہ ایک مستی کہ ہستی کو جلا دیتے ہوئے پھیلی. وہ ایک عالم
جو ہر عالم پہ چھاتا ہوا آیا، مشیت نے حسن کی تکمیل فرما دی، تصور آخری تصویر بن کے آتا ہوا نظر آیا۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قدرت کا شاہکار بن کے ساری صفات کو اپنے اندر لے کر دنیا کے اندھیروں میں یوں طلوع ہوئے کہ کائنات کو جگمگا دیا اور روشن کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے پاس تو الف سے لے کر یا تک یہ حروف ہیں، ان کے ساتھ محدود الفاظ ہی بنیں گے کیونکہ حروف ہی محدود ہیں، لیکن انہی الفاظ انہی حروف کا سہارا لیتے ہوئے اللہ کے نبی کی چند صفتیں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ کے قرآن کی تائید بھی ہوگی اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس حروف کون سا ہے جی؟ الف۔ الف سے اللہ کے نبی کی صفت دیکھتے ہیں، فرمایا کہ الف سے اللہ کا محبوب ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں؟ دلائل تو بے شمار ہیں، صرف ایک دلیل چونکہ وقت تھوڑا ہے۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، جی میں خیال ابھرا کاش بیت اللہ قبلہ بن جاتا جو میرے بابا ابراہیم نے بنایا تھا۔ آپ نے اسی خیال کے ساتھ اوپر نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ چونکہ آپ میرے محبوب ہیں اور جو محبوب ہوتا ہے اس کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں۔ میرے محبوب چونکہ آپ بیت اللہ کو قبلہ بنانا چاہتے تھے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ چکے وہ پڑھ چکے، آج ابھی سے اسی نماز کے اندر اپنا رخ انور بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے۔ جو حضرات مدینہ گئے ہیں اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ مسجد قبلتین آپ نے دیکھی ہوگی نا، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ ہوا، پھر قبلہ تبدیل ہو گیا اور جناب بیت اللہ کی طرف منہ ہو گیا۔ فرمایا یہ اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل اور نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور الف کے بعد با ہے، با نے کہا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا نبی ہے؟ ہم نے با سے پوچھا تو بتا میرے نبی کی صفت کیا ہے؟ با نے کہا یہ بے سہاروں کا سہارا نبی آ گیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یتیموں کو دھکے دیے جاتے ہیں اس معاشرے کے اندر، بے قصوں اور بے سہاروں کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے میرے محبوب۔ اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، میں نے تجھے یتیموں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنا کر بھیج دیا ہے۔ تا سے پوچھا تو بتا میرے نبی کی کیا صفت اور کیا وصف ہے تیرے نزدیک؟ تا نے کہا یہ تاج نبوت والا آ گیا ہے۔ پہلے بھی نبی آیا کرتے تھے، اپنی اپنی قوموں کی طرف رسول بن کر آیا کرتے تھے، یہ کیسا تاج نبوت اس کے سر پہ سجایا؟ اللہ نے کہا اعلان کر میرے محبوب، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں کسی ایک قوم کی طرف رسول بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، جہاں جہاں تک انسانیت بستی ہے وہیں تک کہ نہیں اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان، سب کہو ذرا سبحان اللہ۔ تا نے کہا تاج نبوت والا آ گیا اور اتنی عالمی نبوت والا آ گیا۔
پوری کائنات کا نبی بنا کر اللہ نے مبعوث فرما دیا۔ سا سے پوچھا تو بتا نبی پاک کی کسی صفت کا تذکرہ تو بتا۔ سا نے کہا یہ ثاقب آ گیا ہے، دنیا والے دنیا میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، چمکتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، اور ذرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو بھی دیکھو۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کائنات کے اندر اندھیرے چھائے ہوئے تھے، باپ بیٹے کا دشمن تھا، بیٹا باپ کا دشمن تھا، بھائی بھائی کا دشمن تھا، پڑوسی پڑوسی کا دشمن تھا، نہ خالق کا پتہ، نہ مخلوق کے حقوق کا پتہ، نہ اپنے بیگانے کا پتہ، باپ کی منکوہ کے ساتھ نکاح کیے جا رہے تھے، اتنا اندھیرا تھا دنیا کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں سراج منیر بن کے آیا میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا چمکا فاران کی چوٹی پر۔ آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اگر کوئی ماں کا ادب کر رہا ہے تو یہ محمد مصطفیٰ کی روشنی کی وجہ سے کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیم سے پوچھا تو بتا یہ کون سا نبی ہے، کیا صفت ہے اس کی؟ جیم نے کہا یہ جمال والا آ رہا ہے، کہو سبحان اللہ، یہ خوبصورتی والا آ رہا ہے جہاں پہ حسن آ کے مکمل ہوتا ہے، حسینوں کا یہ مرکز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میں اللہ تمہیں بتاؤں کتنا حسن میں نے عطا کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کبھی صبح کے وقت ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھا کرو، وہ 7 رنگوں والا سورج جب ابھر رہا ہوتا ہے دنیا کے اندھیروں کو مٹا کر روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے۔ اتنا حسین تو میں نے اس ابھرتے ہوئے سورج کو نہیں بنایا جتنے اپنے محبوب کے چہرے کو حسین بنایا ہے۔ جیم نے کہا یہ جمال والا آ گیا ہے، اور میرے نبی کے ممبر پر بیٹھ کر نبی کے شاعر حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے آمنہ کے لال، جب میں آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں، اس کی آب و تاب کو دیکھتا ہوں، چہرے پہ مسکراہٹ اور تبسم دیکھتا ہوں، ماتھے پہ بنی سلوٹیں دیکھتا ہوں، اس کے اندر سرما لگائی گویا کہ آنکھیں دیکھتا ہوں، آنکھوں کے اوپر خوبصورت پلکیں دیکھتا ہوں، خوبصورت آپ کی زلفیں دیکھتا ہوں، ہاتھوں کی نرمائی دیکھتا ہوں، جن سے ریشم بھی مایوس، جن سے ریشم بھی شرما رہا ہے، ایسے نرم آپ کے ہاتھ دیکھتا ہوں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جب سے میں نے دیکھنا شروع کیا ہے میری ان 2 آنکھوں نے اس کائنات کے اندر آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں دیکھا، بھلا میری آنکھیں کیسے دیکھتی؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آج تک کسی مائی نے ایسا حسین بچہ جنا ہی کوئی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب اللہ آپ کو بنا رہا تھا آپ کی مرضی کے مطابق بنا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو لأثرن بالقطع القلوب علی الید۔ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کے نظارے کیے پھر انگلیاں کاٹ ڈالی، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ماتھے کی سلوٹوں کی زیارت کر لیتی۔ لأثرن بالقطع القلوب علی الید، پھر انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دل کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے کہا اب یہ بات حسن مصطفیٰ بھی لمبی نہ ہو جائے لیکن ایک بات سنا دوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، حسان کہتا ہے میں نے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ حسان نے دیکھا ہی کیا ہے، اس کی عمر ہی کتنی ہے، 35-40 سال کا بندہ ہے
اور بڑا دعویٰ کرتا ہے میں نے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا. مجھ جبرائیل سے پوچھئے عرفات کے میدان میں روتے ہوئے آدم کو دیکھا ہے, کشتی پر بیٹھے ہوئے نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے, آگ میں چھلانگ مارتے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دیکھا ہے, چھری کے نیچے تڑپتے ہوئے اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی دیکھا ہے, یوسف کے حسن کی بہاروں کو بھی دیکھا ہے, اور میں نے زہد حضرت یحییٰ اور عیسیٰ کا زہد اور تقویٰ بھی دیکھا ہے. طور پہاڑ پہ رب سے کلام کرتے ہوئے میں نے موسیٰ کو بھی دیکھا ہے. آفاقہا گردیدم میرے متاور زیدم بس یار خوبا دیدم مگر تو چیزیں دیگری. میں نے بڑے انبیاء کو دیکھا ہے, لیکن جبرائیل میں بھی کہتا ہوں محمد جیسا میں نے بھی کوئی نہیں دیکھا. صلی اللہ علیہ وسلم. جیم نے کہا یہ جمال والا آ گیا, خوبصورتی والا آ گیا, اور ہاں نے کہا حبیب خدا آ گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تبصرہ کر رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا یارو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنا لیا ہے, قرآن میں اعلان کیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا ہے. ہمارے نبی کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ ابھی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی, اتنے میں رحمت کائنات میرے اور تیرے نبی تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا سمیت کلامکم, میں نے تمہاری باتوں کو سن لیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے, لیکن انا حبیب اللہ, مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. صلی اللہ. نبی پاک کا تذکرہ ذرا محبت سے جوش سے سنے, کہو صلی اللہ. اس طرح بول کے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جاگ رہے ہیں سارے ساتھی. فرمایا انا حبیب اللہ, مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. علماء نے فرمایا خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں, حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں, فرق صرف اتنا ہے خلیل اس دوست کو کہتے ہیں محبت میں جس سے چیزیں لے لی جائیں, اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کو محبت میں چیزیں دے دی جائیں. ابراہیم خلیل اللہ سے ہم نے کہا باپ کو چھوڑ دے, اس نے چھوڑ دیا. ہم نے کہا بیٹے کو قربان کر دے, اس تیار ہو گیا. وطن کو چھوڑ دے, یہ دے دے اور وہ دے دے. جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی, کہا انا آتینا کل کوثر, کوثر قرآن تو لے لے, حوض کوثر بھی تو لے لے, مقام محمود بھی تو لے لے, میرے محبوب میرے بعد سب سے اونچا مقام بھی تو لے لے. سبحان اللہ. اور خانے کا خاتم النبیین آ گیا. ہاں سے پوچھا خاں سے, تو بتا میرے نبی کی صفت تیرے نزدیک کیا ہے؟ خاں نے بتا خاتم النبیین آ گیا. نبی تو پہلے بھی آتے تھے لیکن اپنے بعد دوسرے نبی کی بشارت دے کر جایا کرتے تھے. یہ وہ نبی آیا ہے جس کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اوے لوگوں, پہلے ہر نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آیا کرتا تھا, میرا محمد وہ نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ اللہ کے کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. ہاں, آپ اللہ کے بعد, آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون کلهم یزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میری امت کے لوگوں, میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی اللہ کے نبی ہیں, لیکن تم یاد رکھو میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک بابا جی لوہے کا کام کرنے والے لوہار تھے, کلاڑی تیز کر رہے تھے. ایک مرزائی ان کے پاس گیا, اس نے کہا بابا جی مرزے کو نبی مانتے ہو؟ ان کا نہیں, میں تو اس کو اچھا انسان نہیں مانتا, نبی کہاں سے مانوں؟ اور نہیں نہیں نیک بختو بڑے دلائل نے. اچھا دیو جی دلائل. وہ شروع ہو گیا یہ دلیل وہ دلیل. بابا جی نہ ہاں کی نہ کی, اپنا کام کرتے رہے. کلاڑی ٹوکا جو بھی تھا تیز کرتے رہے. جب کلاڑی یا ٹوکا جو تیز ہو گیا نا, اس کا سناؤ بابا جی پھر ہوں من دیو مرزے نو نبی. بابے ٹوکا چاہ کے رکھا اسی گردن سے, اس کا چھوڑ تو آنکھ مرزا جھوٹا ورنہ میں سر لا دے سن.
میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا دلائل، ان کا چھوڑ دلائل کو، بول. انہوں نے کہا جی جھوٹا. سمجھ گیا کہ بابا نہیں چھوڑتا. انہوں نے کہا پھر کہے. 6 دفعہ اس نے کہلوایا. میں کہا کہہ دیا نا، اتنی دلائل تھے تیرے، تھوڑا ٹوکا دیکھا تھا بس گیا. اب یہ لے ٹوکا اور میری گردن پہ رکھ، خدا کی قسم گردن کٹ جائے گی، کبھی اپنے نبی کو جھوٹا نہیں کہوں گا. ہمارا ایمان ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے نبی نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. خانے کا یہ خاتم النبیین آ گئے. دال سے پوچھا تو بتا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ دال نے بتایا وحدت کی دلیل بن کے آ گئے. قرآن نے کہا قد جاءکم برہان من ربکم، اے دنیا والو میری توحید کو ماننا ہو، بڑے دلائل ہیں، جدھر دیکھو ادھر دلائل ہے، لیکن سب سے بڑی دلیل میرا محمد کریم بن کے آیا ہے صلی اللہ کی توحید کی دلیل وحدت بن کے آیا ہے. زال سے پوچھا تو بتا نبی پاک کی شان. زال نے بتایا ذخیرہ نجات بن کے آیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جس کو اللہ سے محبت ہے وہ اتباع محمد کی کرے گا تو پھر اللہ اس سے محبت کرے گا. نجات چاہتے ہو محمد عربی کے پیچھے چل کے آؤ. راہ سے پوچھا تو صفت بتا میرے نبی کی. راہ نے کہا یہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. او دنیا والو میرا نبی اتنا رحمت بن کے آیا ہے، اتنا رحمت بن کے آیا ہے. کافروں نے اللہ سے عذاب مانگا، یا اللہ امطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم، پتھر برسا دے، کوئی اور عذاب دے دے. اللہ نے جواب میں کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. جس مکے کے اندر میرا محمد رحمت للعالمین رہتا ہو اس مکے پہ میں اللہ کبھی پتھر نہیں برساؤں گا. ایسا رحمت للعالمین. کافر عذاب مانگ رہے ہیں پھر بھی اللہ نہیں دیتا عذاب، رحمت للعالمین کی وجہ سے. کہو صلی اللہ. زا سے پوچھا تو بتا کیا صفت ہے میرے نبی کی؟ زا نے بتایا تزکیہ صفت ہے. قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ وہ نبی آیا ہے جو دلوں کو پاک کرنے والا ہے، دلوں سے کفر کو نکالنے والا، منافقت کو نکالنے والا، شرک کو نکالنے والا، بغض کو نکالنے والا، حسد کو نکالنے والا. سین سے پوچھا تو بتا میرے نبی کی صفت کیا ہے؟ سین نے بتایا ساقی کوثر بن کے آیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. دنیا والے جب پیاسے ہو جائیں گے پھر ساقی کوثر میرا نبی ہوگا. میرے نبی جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے اور سارے کائنات والے میرے نبی کے ہاتھوں سے جام پی رہے ہوں گے. کوثر کا ساقی بن کے آیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شین سے پوچھا تو صفت بتا، اس نے کہا شاہد بن کے آیا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا. اور دنیا والوں میری توحید کی گواہی دینے والا میرا محمد بن کے آیا ہے صلی اللہ. سعاد سے پوچھا تو صفت بتا میرے نبی کی. سعاد نے کہا صداقت والا ہے. قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق، میرا نبی سچ لے کر آیا ہے، حق لے کر آیا ہے. کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے جھوٹی بات نہیں کہی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کروں؟ فلاں صحابی منع کرتے ہیں یار ہر بات نہ لکھا کر، کبھی بندہ غصے میں ہوتا ہے سخت بات کہہ دیتا ہے، کبھی محبت کے لہجے میں ہوتا ہے ذرا ضرورت سے بڑھ کے بات کہتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تیرا دل چاہے بے شک ہر بات لکھ لیا کر. میں غصے میں ہوتا ہوں تب بھی سچ بولتا ہوں، میں پیار میں ہوتا ہوں تب بھی سچ بولتا ہوں. کبھی غصے میں نے غلط بات نہیں کہی. یہ صداقت والا نبی ہے. کہو ذرا سبحان اللہ. زواد سے پوچھا تو بتا میرے نبی کی صفت کیا ہے؟ زواد نے کہا ضمانت والا نبی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین فخذی اضمن لہ الجنہ. جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک زبان کی ایک شرمگاہ کی کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زواد نے کہا یہ ضمانت دینے والا نبی آ گیا.
توہا سے پوچھا تو بتا نبی کی شان، توہا نے کہا طٰہٰ کی شان والا آ گیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تیری عظمت کے کیا کہنے، ہم نے آپ کی سہولت کے لیے آپ کو قرآن عطا کیا۔ زوا سے پوچھا تو بتا میرے نبی کی شان، زوا نے کہا ظلم کو مٹانے والا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کے ظلم کو مٹانے کا پیغام لے کر میرا نبی آیا ہے۔ عین سے پوچھا تو بتا میرے نبی کی شان، عین نے کہا عبادت والا نبی آ گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سردیوں کی راتیں تھک جایا کرتی تھیں، میرے محبوب کی 2 رکعتیں پوری نہیں ہوا کرتی تھیں، ایسی اللہ کی عبادت کی کہ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب پوری رات کھڑے رہتے ہو میری عبادت میں، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو، میں اللہ چاہتا ہوں۔ عین نے کہا عبادت والا آ گیا۔ غین تو بتا میرے نبی کی صفت کو، غین نے کہا غلاموں کو عزتیں دینے والا آ گیا۔ فتح مکہ کا دن ہے، میرے نبی نے نظر ماری ہے، سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں وہ بلال بھی ہے جس کے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا تھا، جس کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، جس کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میرے نبی نے کہا بلال جی یا رسول اللہ لبیک، کہا آ جا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر آزان دے۔ سارے سردار نیچے کھڑے ہوئے ہیں، حبشے کا بلال جو غلام تھا یہ چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ غین نے کہا غلاموں کو عزتیں دینے والا نبی آ گیا۔ فا سے پوچھا تو میرے نبی کی صفت بتا، فا نے کہا یہ فاتح بن کے آ گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بڑے بڑے فاتح بن کے آتے ہیں، پھر ظلم کرتے ہیں، پھر خون بہاتے ہیں۔ میرے نبی جب فاتح بن کے آئے، وہ برادری کے لوگ جنہوں نے کل ظلم کیے تھے وہ سارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، جاؤ میں محمد تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ قاف تو بتا میرے نبی کی صفت، قاف نے کہا یہ قاسم ہے، فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، دینے والا تو اللہ ہے، وہی تو ساری اللہ کی ہے، میں اللہ کی وہی کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ کاف سے پوچھا تو بتا نبی کی شان، چھوٹے کاف سے، کاف نے کہا کلمے والا نبی آ گیا۔ آپ نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو حاجت روا صرف کون ہے، مشکل کشا صرف کون ہے، داتا و دستگیر صرف کون ہے، حاجتیں پوری کرنے والا صرف کون ہے، یہ کلمے والا نبی آ گیا۔ میم تو بتا میرے نبی کی شان، میم نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، نبی کے نام کو دیکھ لے محمد مصطفیٰ آ گیا ہے صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ۔ اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں دیکھتا ہوں میم کو، مظہر میں میم ہے، مسجد میں دیکھیے آپ کے منبر میں میم ہے، مشرق کے حرف میں مشک و معمبر میں میم ہے، مغرب کی موج موج سمندر میں میم ہے، اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ مہتاب میں بھی میم ہے، انجم میں میم ہے، اسلام میں بھی میم ہے، پرچم میں میم ہے، بلبل کے مست مست ترنم میں میم ہے، گلبرگ پر گرتی ہوئی شبنم میں میم ہے، اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے، موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے، میم اسماعیل میں، زمزم میں میم ہے، عیسیٰ مسیح میں میم ہے، حضرت مریم میں میم ہے، یہ میم مسکراتی ہے ابراہیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے امت کے غم میں روز ندامت میں میم ہے، مجبور مغموم کی معذرت میں میم ہے، یہ میم مسکراتی ہے غفور الرحیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔
میم نے کہا یہ محمد مصطفیٰ ہے، نون تو بتا میرے نبی کی صفت کو، نون نے کہا نماز والے نبی ہیں جو آج ہم امت نے چھوڑ دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ واؤ سے پوچھا واؤ تو بتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو، واؤ نے بتایا وحدانیت رب کا داعی محمد مصطفیٰ ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ وحدانیت کس نے بیان کی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وحدانیت کا داعی محمد مصطفیٰ آ گیا۔ ہاں سے پوچھا اے ہاں تو میرے نبی کی شان کو بتا، ہاں نے کہا ہادی عالم نبی آ گیا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پٹکے ہوں کو سیدھی راہ پہ چلانے والا، پٹکے ہوں کو سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والا محمد مصطفیٰ آ گیا۔ اور یا تو بتا میرے نبی کی صفت کو، یا نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے دنیا والو اتنا حسن اور اتنا چمک موتیوں کے اندر نہیں جتنا مصطفیٰ کے چہرے کے اندر ہے۔ ہمارے محدود الفاظ نے نبی پاک کی صفات کا احاطہ نہیں کیا، چند صفتیں چند حروف کا سہارا لے کے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ وقت ختم ہے، ثنا بہت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔